لیکن میں سب سے زیادہ مبارک دیتا ہوں آپ کے والدین کو جو یہاں آج آئے ہوئے ہیں۔ والدین کے چہروں پہ میں خاص خوشی دیکھ رہا ہوں، اور ہونی بھی چاہیے خوشی، کیونکہ آپ نے جو آج آپ کو جو ڈگریز ملی ہیں، یہ انشاءاللہ یہ آپ بھی زندگی میں اوپر جائیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ اپنے سارے گھر کو بھی اپنے ساتھ اوپر اٹھا دیں گے۔ تو میں سب کو، والدین کو پھر سے آج خاص مبارک دینا چاہتا ہوں۔ یہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی کنٹریبیوشن کے بغیر آج ہم یہاں نمل یونیورسٹی میں نہ کھڑے ہوتے۔ انہوں نے پیسے دیے، ڈونیشنز دیں، اور میں اب ان سب کا آج شکر گزار ہوں۔ اور سامنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، کیونکہ کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ ایک دیہاتی علاقے کے اندر ایک پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی بن سکتی ہے، کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا۔ اور لوگوں نے کہا کہ یہ چلے گی نہیں یونیورسٹی۔ تو جب اس طرح کی نیگیٹیوٹی ہو تو پیسہ اکٹھا کرنا یونیورسٹی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو میں آج ان لوگوں کو اکنالج کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بڑا مشکل پروجیکٹ ہے، اس کے باوجود مجھے پیسہ دیا۔ تو میں جو مشکل وقت میں سب کا ویسے شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب بڑا مشکل وقت تھا تو تب میں رحمان میر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو میں یہاں لے کے آیا، میں نے تھا میاں والی کا، تو اس علاقے پہ اس وقت یہ مشہور ہوتا تھا کہ یہاں صرف مفرور رہتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں یہاں آتے ہوئے۔ تو میں ان کو یہاں تب لے کے آیا، رحمان میر کو، اور میں یہاں آج انیل مسرت کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی مجھے تب پیسے دیے جب لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ناممکن ہے۔ میں آج دو وزٹنگ پروفیسرز ہیں، ایک وزٹنگ پروفیسر اور ایک اپنے ہی اشر عزیز، میں ان دونوں کا آج شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے جو آ کے دو تقریریں کی، آپ کے لیے دونوں بڑی امپورٹنٹ تقریریں تھیں۔ میں صرف آپ کو ان کی تقریروں سے ذرا آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کیوں امپورٹنٹ تھی۔ پروفیسر جیمز ہل کی جو تقریر تھی وہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ کیلیفورنیا کتنا اناج پروڈیوس کرتا ہے، لیکن وہاں کم پانی ہے پاکستان سے، اتنی زرخیز زمین بھی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم یہاں صحیح معنی میں اپنی زمین کے اوپر انویسٹ کر دیں، اگر ہم اپنے جو پریکٹسز ہیں، جو ہمارے جو کسان جس طرح کی ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں، اگر ہم ان کو ٹھیک کر دیں، اگر ماڈرن ٹیکنالوجی لے آئیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے تو چھوڑو، یہ ہم دنیا کو اناج بیچ سکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے ہم پاکستانیوں کے لیے سمجھنا۔ مجھے کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے یہ کس طرح کی زمین ہمیں دی ہے۔ اللہ نے یہ جو ملک دیا ہے، 27ویں رمضان میں یہ ہمیں ملک دیا اللہ نے، ہمیں خود ہی نہیں اندازہ کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں اس ملک کو۔ صرف آپ ایگریکلچر لے لیں، ایگریکلچر، یہاں کارگل والے آئے جو کہ ایک انٹرنیشنل ایگریکلچر کے اندر بہت بڑی ایک وہ کام کرتے ہیں مختلف چیزوں میں، وہ مجھے ملنے آئے۔ انہوں نے کہا جی 2012 میں ہم چھوڑ کے چلے گئے تھے پاکستان، اس لیے کیونکہ یہاں کرپشن تھی، پیسے مانگتے تھے لوگ، ہم ملک ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ واپس آئے آپ، انہوں نے ایک چیز بتائی، انہوں نے یہ کہا
یہ میں آپ سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں میرے خیال میں دنیا میں 7 یا 8 نمبر پہ ہماری گائے بھینسیں بکریاں لائف سٹاک جسے کہتے ہیں، دنیا میں ہم 7 نمبر پہ ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوکھا دودھ بھی امپورٹ کرتے ہیں. ہمیں وہ ملک جس کو دودھ دنیا کو بیچنا چاہیے، اور یہاں سارا مڈل ایسٹ میں ڈیمانڈ ہے دودھ کی، ہم یہاں پاکستان میں سوکھا دودھ امپورٹ کرتے ہیں. اور اس وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا، کارگل والوں نے مجھے بتایا، اور یہی ابھی پروفیسر ہل بھی یہی باتیں کر رہے تھے، کیونکہ ہمارے کسی کسانوں کو نئی ٹیکنیکس کا ہی نہیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا کدھر چلی گئی ہے. تو ایک گائے سے جو ہم دودھ لیتے ہیں وہ 6 لیٹر بنتا ہے ایوریج پہ. وہ کہتے ہیں امریکہ میں عام سی عام جگہ پہ 26 لیٹر ایک گائے سے وہ لیتے ہیں، اور ہالینڈ وغیرہ میں 40 لیٹر تک لے جاتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ صرف اگر ہم نئی ٹیکنیک سے دگنی کر دیں اپنی گائے کی ییلڈ، تو آپ سوچیں کہ ہمارے پاس ایکسٹرا دودھ بن جائے گا، ہم بیچ بھی سکتے ہیں. یعنی میں صرف یہ آپ کو اس لیے چیزیں بتا رہا ہوں کہ ہم اس لیے نہیں پیچھے رہ گئے کہ اللہ نے کوئی کمی چھوڑی ہے اس ملک میں. ہم پیچھے اس لیے رہ گئے ہیں کہ اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے اس نے کئی اصول بنائے ہوئے ہیں. اللہ صرف کامیابی ان کو دیتا ہے جو محنت کرتے ہیں، چاہے وہ یہودی محنت کریں چاہے کوئی اور کرے، کامیابی اس کو ملنی ہے جو کہ محنت کرتا ہے، جو تعلیم حاصل کرتا ہے، جو ریسرچ کرتا ہے، وہ قوم آگے نکل جاتی ہے. تو ہم نے ایگریکلچر کے اوپر یہاں اسکول میں بڑی زبردست جو ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہم یہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کا بھی استعمال کر رہے ہیں، اور ہم یہاں ایگری بزنس بھی شروع کر رہے ہیں، تاکہ دونوں مل کے جو فیوچر اب ہے اس کے ساتھ ٹیکنالوجی، اب نئی سائنس آ گئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اب تو وہ جو پروفیسر مجھے بتا رہے تھے کہ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ایک درخت کو کتنا پانی چاہیے، ہمارے پاس وہ کہتے ہیں پانی بھی کافی ہے. ہمیں یہی نہیں پتا کہ پانی کتنا دینا ہے، ضائع کرتے ہیں پانی، کھادیں زیادہ ڈال دیتے ہیں. کھاد بھی اب تو یہ بھی پتا ہے کہ ایک کھیت میں کتنی کھاد چاہیے، پانی کتنا چاہیے. تو یہ جو آگے ہم جائیں گے انشاءاللہ نمبر پائنیئر بنے گا اس کے اندر، لیٹسٹ جو ایگریکلچرل ٹیکنالوجیز کے اندر، ایگرو بزنس کے اندر. یہ جو ہماری زمین ہے انشاءاللہ اسی سے ہی، باقی چیزیں تو چھوڑیں. اللہ نے جو یہاں منرلز دیے ہیں ہر قسم کی، کبھی یہاں نہ ہم نے، آپ یہ سوچیں کہ ہم نے صرف 5 یا 10% جو ہمارے یہاں گیس اور تیل کی جو جگہ ہیں، صرف 5 یا 10% ہم نے ابھی تک کنویں کھودے ہیں. اور وہاں جدھر یہ پختونخوا میں یہاں ہم جو کنویں کھودتے ہیں، دنیا میں اتنا نہیں ہے کہ ہر 3 کنواں کھودتے ہیں اس میں سے ایک میں سے گیس نکلاتی ہے، لیکن ہم کھودتے ہی نہیں ہیں، باہر سے چیزیں امپورٹ کر لیتے ہیں. تو میں یہ آپ سب کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پروفیسر نے آج باتیں کی، یہ انشاءاللہ ہم اس یونیورسٹی کے اندر ہم پائنیئرز بنیں گے ماڈرن ٹیکنالوجی کے، ایگریکلچر کے. اور دوسری، عامر عزیز نے انہوں نے جو باتیں کی، میں صرف اس کے اوپر آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کامیابی، انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ وہ کتنی دفعہ فیل ہوئے. جب وہ محنت کر رہے تھے، ماشاءاللہ آج وہ کامیاب ہیں، اور میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پاکستان میں اب زیادہ ٹائم دیں، کیونکہ انسان کو سارا وقت، یہ آپ کے لیے سارا وقت آپ نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ میں اس دنیا میں، میرا مقصد کیا ہے آنے کا. 2 قسم کے ورلڈ ویوز ہیں. ایک ہے جس کو اسپرچول کہتے ہیں، دینی ورلڈ ویو ہے. دوسرا ہے مٹیریلزم، جو لوگ مانتے نہیں اللہ میں. 2 ڈفرنٹ ورلڈ ویوز ہیں. ایک یہ ورلڈ ویو ہے کہ جتنا بھی بناتے جاؤ پیسہ، 1 گھر 2 گھر، پیسہ، وہ اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے. اس کی وجہ سے، اس ورلڈ ویو کی وجہ سے 60 یا 62
دنیا کے اندر لوگ ہیں جن کے پاس 3.5 ارب لوگوں کی جتنی دولت ہے. 62 لوگوں کے پاس جو دولت ہے وہ 3.5 ارب لوگ دنیا انسانوں کی اتنی دولت ہے. وہ کیا کریں گے اس دولت سے؟ ایک اندازہ یہ تھا کہ وہ اگر وہ ہر روز 10 کروڑ روپیہ خرچ کریں اور کوئی اور ان کے پاس پیسہ نہ آئے تو تب بھی 400 سال لگیں گے ان کو اپنا پیسہ خرچ ختم کرتے ہوئے. تو کوئی یہ ایک بینک میں پڑے ہیں پیسے، کبھی بھی اللہ لے جا سکتا ہے دنیا سے. دوسرا ورلڈ ویو ہے، وہ یہ ہے جو قرآن میں اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں کسی مقصد سے پیدا کیا. وہ یہ مقصد ہے کہ جو بھی آپ چیز کرتے ہیں پہلے آپ اپنی ضروریات پوری کریں، اس کے بعد یہ سوچیں کہ میں دوسرے انسانوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اور یہ جو دوسری جو ورلڈ ویو تھا، اور یہ آپ کو ہمیشہ پلیز اس کو اسٹڈی کریں کیونکہ ایک ویژن کے تحت پاکستان بنا تھا. یہ یاد رکھیں، یہ ایسے ملک نہیں بنا تھا، اس کی ایک ویژن تھی. اس کے پیچھے ویژن تھی علامہ اقبال کی اور قائد اعظم کی. اور ویژن قائد اعظم کی تو یہ تھی نا کہ ہندوستان میں ہم نے برابر کے شہری نہیں رہنا تھا. وہ آج کے ہندوستان میں سب کو پتہ چل گیا ہے کہ مسلمانوں کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. وہ قائد اعظم کے عظیم ذہن نے تب ہی سوچ لیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ مسلمان سیکنڈ کلاس سٹیزن بن جائیں گے. لیکن ایک دوسرا ذہن تھا علامہ اقبال، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جو ایک مثال بنے گا ساری مسلمان دنیا میں کہ ایک اصل اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے. اور وہ ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل کے وہ صرف ایک ریاست تھی، وہ مدینہ کی ریاست بنی تھی. اس کے اصول تھے، ان اصولوں کے پر ہم نے پاکستان کو بنانا تھا. اور وہ کیا تھا؟ اب وہ ریاست میں کیا تھی، کیا فرق تھا باقیوں سے؟ وہ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی. یعنی ریاست بنی تھی انسانوں کے لیے. غریب تھے تب مسلمان جب مدینہ کی ریاست بنی، لیکن وہ ایک فلاحی ریاست بنی. جو حکمران تھے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں آئے. اگر ان کو پاور ملی تھی تو پاور تھی انسانوں کی بہتری کے لیے، اس لیے تو فلاحی ریاست بنی تھی. جو آج پروگریسو ٹیکسیشن کہتے ہیں مغرب میں، وہ پہلی دفعہ زکوٰۃ کے ذریعے اس کو سمجھا گیا کہ جتنا جس کے پاس پیسہ اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کرے، اور وہ کنٹریبیوٹ کرے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے. یہ بڑا عظیم کانسیپٹ تھا. اور آج بدقسمتی سے یہ آپ اگر اسکینڈینیویا جائیں تو وہاں آپ کو نظر آئے گا یہ کانسیپٹس. پھر تعلیم کے اوپر انہوں نے زور دیا کہ جو جنگی قیدی ہوتے تھے وہ رہا ہو سکتے تھے اگر وہ 10 لوگوں کو پڑھا لکھا دے. اب سوچیں ان سے اس زمانے میں پیسے لیتے تھے جنگی قیدی کو رہا کرنے میں. پیسے کو ترجیح نہیں دی، تعلیم کو دی. انہوں نے تب سمجھا، انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا. یہ ایک سمبلزم تھی، لیکن سمبلزم یہ تھی کہ انہوں نے تب بتایا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز تعلیم ہے ایک معاشرے کے آگے بڑھنے میں. چائنا بھی جانا پڑے، انہوں نے کہا تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاؤ. اور چائنا جانے کا مطلب واپس مشکل آنا ہوتا تھا تب. تو ایک معاشرے کی اورینٹیشن قبلہ درست کر دیا کہ تعلیم کی طرف ڈھونڈو تعلیم. اس تعلیم کو ایک قسم کی عبادت بنا دیا انہوں نے. اور اس کے بعد رول آف لا، انسان سب قانون کے سامنے ایک برابر. جو حکمران تھا وہ جواب دہ تھا. حضرت عمر سے پوچھا کسی نے، جی بتاؤ آپ نے یہ کپڑے کدھر سے لیے ہیں؟ کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ جمہوریت خطرے میں. اگر ان سے پوچھا جائے حکمرانوں سے کہ جناب بتاؤ، یہ مسلمانوں کی ٹریڈیشنز تھیں. دیکھیں یہ یاد رکھیں، وہ ماڈل تھا جس ماڈل کے اوپر مسلمانوں کا سیویلائزیشن کھڑا ہوا. 700 سال تک مسلمان دنیا کی عظیم سیویلائزیشن تھے. یہ جو روب میں نے یہ جو پہنی ہوئی ہے یہ یورپ سے نہیں آئی. یہ عرب کی پہلی یونیورسٹیز کے اندر یہ عربوں کے کپڑے تھے جو یورپین لے کے گئے، پھر وہ ادھر سے آئے. تو مسلمان ایک وقت کا عظیم، دنیا کی عظیم سیویلائزیشن تھی. اور وہ سیویلائزیشن اس لیے تھی کہ ان کی بنیاد رکھی گئی
سرکار مدینہ نے، اور یہی اصول پہ پاکستان کھڑا ہوگا جو انہوں نے، ان کا جو خطبہ تھا عرفات میں، وہ آج آپ یونائٹڈ نیشنز کا ہیومن رائٹس چارٹر دیکھ لیں تو وہ آپ سمجھیں گے کہ وہ 1400 سال پہلے وہ بول رہے تھے۔ انسانیت کا نظام تھا۔ کانسٹیٹیوشن مدینہ کی بنائی، مکمل طور پہ برابر کے شہری بنا دیا، ساری جو بھی مذہب تھا، کوئی کسی کو زبردستی اپنے مذہب سے ہٹا نہیں سکتے تھے، رسپیکٹ کی لوگوں کی عبادت گاہوں کی۔ یہ سارے ماڈرن کانسیپٹس تھے جو مدینہ کی ریاست میں دیے۔ ہم جب تباہی کی طرف گئے تو ہم ان کانسیپٹ سے دور گئے، تو ہم اپنی تباہی کی طرف گئے۔ ہم جب اٹھیں گے تو وہی اصولوں کو اپنا کے اس ملک کو ایک عظیم انشاءاللہ ملک بنائیں گے۔ تو یہ پہلے تو یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی اوریجن نہ بھولنا۔ انسان گرو کرتا ہے، ایوالو کرتا ہے، انسان گرو کرتا ہے، اپنی اس کی جڑوں سے اوپر جاتا ہے۔ کوئی دوسرا کلچر اس کے اوپر آپ جب لگا دیتے ہیں، وہ انسان آگے نہیں بڑھتا، اس کی ایوولوشن رک جاتی ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ آپ اگر ایک کسی دوسرے کلچر کے جب آپ غلام بن جاتے ہیں، جب آپ اس کلچر کو سوچے سمجھے بغیر اپنا لیتے ہیں، آپ ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ اور غلام صرف اچھے غلام بنتے ہیں، صرف اوپر جاتی ہے اوریجنل تھنکنگ، آزاد ذہن صرف اوپر جاتا ہے، غلام ذہن اوپر نہیں جا سکتا ہے، چیزیں نہیں ایجاد کر سکتا۔ غلام ذہن غلام رہتے ہیں، اچھے غلام بن جاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے اپنے ذہن میں ڈالنا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال کی جو گریٹنس تھی وہ یہ کہ وہ اپنی تاریخ جانتے تھے، وہ قرآن کو جانتے تھے، قرآن پڑھا ہوا تھا انہوں نے، مسلم ہسٹری پڑھی ہوئی تھی، پھر مغربی فلسفی پڑھی، پھر انہوں نے وہ سوچ لے کے آئے جو آج بھی آپ علامہ اقبال کی شاعری پڑھیں، ان کی فلسفی پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آج وہ ہمارے سے باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے مغرب کی طاقت کیا ہے، کمزوری کیا ہے، ہماری کیوں ہم پیچھے رہ گئے۔ علامہ اقبال کا جو ذہن تھا وہ سمجھ بیٹھا تھا یہ، کیونکہ وہ پہلے اپنی بنیاد جانتے تھے کہ وہ کیا تھے۔ تو یہ کبھی نہ بھولنا کہ آپ کی بنیاد کیا ہے۔ اپنے کلچر کو، اپنے دین کو، اپنی تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھنا، اس کے اوپر پھر آپ ساری دنیا میں جائیں گے۔ اچھا، پھر ابھی انہوں نے بات کی کہ انہوں نے اپنے فیلیئرز بتائے، عزیز صاحب نے، کہ کس طرح انہوں نے کمپنیز بنائیں وہ فیل ہو گئیں۔ میں جب سن رہا تھا ان کو تو میں نے سوچا کہ یہ جو عزیز صاحب فیلیئر کہہ رہے ہیں، وہ میرے فیلیئر کے ریڈار پہ تو وہ رجسٹر بھی نہ ہو وہ فیلیئر۔ میرا فیلیئر ہوتا تھا ہندوستان سے ہار گئے۔ ہندوستان سے ہارنے کا مطلب کہ باہر ہی نہیں نکل سکتے تھے، لوگ انڈے مارتے تھے، ہم پبلک کو فیس نہیں کرتے تھے۔ پھر جناب پارٹی الیکشن لڑی، ساری پارٹی الیکشن ہار گئی، جس میں ڈاکٹر پرویز حسن بھی تھے، سیکرٹری جنرل تھے تب۔ ڈاکٹر پرویز حسن نے تب سوچا کہ کوئی چانس ہی نہیں لگ رہی تحریک انصاف کی، انہوں نے چھوڑی دی پارٹی۔ لیکن وہ ان کا قصور نہیں ہے، ہماری پارٹی والے بیچارے گھروں میں چھپ گئے جب ایک سیٹ بھی نہیں ملی پہلی الیکشن کے اندر۔ پھر تھوڑی سی بڑی مشکلوں سے پارٹی اکٹھی کی، دوسری الیکشن آئی، پھر پارٹی ساری اڑ گئی، ایک سیٹ ملی۔ تو میں وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے تو یہ پیسہ آیا نہ آنا جانا وہ تو میرے ریڈر میں ہی نہیں آیا کبھی بھی۔ بڑے وقت آئے پیسے آنے جانے کے، میری تو پبلک میں مذاق اڑتا تھا، اخباروں میں طنز ہوتا تھا۔ ہار جیت یہ جو اصل بات انہوں نے کی کہ انسان، یہ آپ کی جو زندگی کا سفر ہے نا، وہ ہمیشہ سائیکلز میں جاتا ہے۔ یہ پھر یاد رکھنا، زندگی کبھی سٹریٹ لائن میں نہیں جاتی۔ سٹریٹ لائن میں صرف جب انسان قبر میں ہوتا ہے نا تو وہ سٹریٹ لائن چلی جاتی ہے، نہ اونچ نہ نیچ آتی ہے۔ باقی زندگی اونچ نیچ کا نام ہے۔
جو کامیاب انسان ہوتا ہے اس کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہوتا ہے جو انہوں نے ابھی بات کی، وہ ہار سے نہیں ڈرتا، وہ ہار سے سیکھتا ہے۔ جب ہم کرکٹ میچ جیتے تھے نا، سارے بھول جاتے تھے کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں میچ کے دوران، لیکن جب آپ ہارتے ہیں آپ کو اپنی غلطیوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ساری دنیا آپ کو یاد کراتی ہے آپ نے کیا کیا غلطیاں کی۔ آپ صبح اخبار اٹھا کے دیکھیں تو وہاں سارے آپ کو یاد کرا رہے ہوتے ہیں آپ کے کیا غلطیاں کی ہیں۔ جب آپ جیتتے ہیں سارے تعریفیں کرتے ہیں، کوئی بھول جاتا ہے کہ آپ نے بیچ میں کیا غلطیاں کی ہیں۔ اب تو خیر ہم اب جب سے میں پولیٹکس میں آیا ہوں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ اپنی غلطیاں، کیونکہ ہر روز چیٹ شوز کے اوپر روز کلاسرا بتا رہا ہوتا ہے کتنی غلطیاں کی، کبھی کوئی بتا رہا ہوتا ہے کتنی غلطیاں کی۔ تو لیکن یہ آپ نے سمجھنا، دیکھیں جمہوریت کیوں آگے نکل گئی بادشاہت سے؟ علامہ اقبال اور شاہ ولی اللہ نے دونوں کا ایک تھیسس تھا کہ مسلمان پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ہمارے پاس بادشاہت رہ گئی اور مغرب میں جمہوریت آ گئی۔ کیا وجہ ہے کہ جمہوریت آگے نکلی؟ دو وجوہات ہیں۔ نمبر 1، جمہوریت کے اندر میرٹ ہوتی ہے، بادشاہت میں میرٹ نہیں ہوتی۔ اب اورنگزیب عظیم بادشاہ تھا مغلوں کا، جب اورنگزیب گیا تو اس کے نیچے کوئی بھی اس کا بیٹا نہیں تھا، اور چننے تھے صرف بیٹوں سے۔ اگر بڑے بڑے تکڑے مغل جنرل تھے تب، اگر وہ مغل جنرل چن لیتے وہ بہتر بادشاہ بن سکتے، لیکن بننا تھا خون کی وجہ سے، اب اس کے بیٹوں میں کسی میں تھے ہی نہیں، تو ختم ہو گیا مغل بادشاہت ختم ہو گئی۔ اسی طرح سلیمان جو آٹومن ایمپرائر، سب عظیم سب سے بڑی سپر پاور تھے آٹومنز یورپ کے اندر، لیکن جب سلیمان گیا تو اس کی بیوی نے سکیم کر کے دوسرے بیٹے کو بنا دیا جو اصل بیٹا تھا، جو تکڑا تھا، ادھر سے وہ نیچے جانے شروع ہو گئے۔ جمہوریت میں کیا تھی کہ جمہوریت میں جو اوپر آتا تھا لیڈر، وہ ایک سٹرگل سے آتا تھا، تو جمہوریت آگے نکلنا شروع ہوگی، میرٹ تھا۔ ہمارے ملک میں کہتے تو ہم جمہوریت ہیں، لیکن کیوں ہمارا ملک پیچھے رہ گیا؟ جمہوریت میں ذوالفقار علی بھٹو کو ایوب خان نے 8 سال ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے ان کو وزیر بنا دیا، وہ پھر بھی انہوں نے سٹرگل کی بعد میں۔ نواز شریف کو ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے پکڑ کے پہلے گورنر بنایا، اور پھر وزیر اعلیٰ بنایا، پھر آئی جی آئی کو بڑھا کے انہوں نے پرائم منسٹر بنا دیا۔ سٹرگل نہیں کی۔ کیا سٹرگل تھی اس میں؟ آج کل جو شہباز شریف نے بڑی طنز کیا، پنجاب کے چیف منسٹر میرے سامنے عثمان مزدار بیٹھے ہیں، کہتے جی بڑی عجیب سی گھٹیا سی زبان استعمال کی۔ میں ان سے پوچھنا، شہباز شریف آپ کا کیا ہے؟ آپ تو بھائی کی وجہ سے بائی ڈیفالٹ بن گئے ہیں سب کچھ، آپ کی کیا سٹرگل ہے؟ ان کے بچے سارے تیار ہو گئے ہیں۔ ادھر دوسری طرف دیکھو، وہ باپ بیٹا کاغذ پکڑ کے پھر رہے کہ جی ہمیں وراثت میں مل گئی ہے پولیٹیکل پارٹی۔ یہ جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت میرٹ کا نام ہے۔ اگر جمہوریت میں میرٹ نہیں، وہ جمہوریت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، جمہوریت آگے نکل گئی، بادشاہ جواب دہ ہے۔ میں نے حضرت عمر کی آپ کو مثال دی۔ اس سے پہلے جو یورپ تھا، یورپ کی جو ساری سٹرگل ہوئی جمہوریت کی، وہ میگنا کارٹا سے شروع ہوئی۔ میگنا کارٹا کیا تھا؟ ایک ڈاکیومنٹ تھی کہ بادشاہ کو قانون کے نیچے لے کے آؤ۔ ان کی ساری سٹرگل تھی کہ جو بھی سربراہ ہو وہ جواب دہ ہو، اکاؤنٹیبل ہوتا ہے جمہوریت کے اندر بادشاہ، ہر طرح پیسہ نہیں خرچ کر سکتا، عوام کے ٹیکس پیئر سے وہ جواب دہ ہوتا ہے۔ ہمارے آپ نے تماشا دیکھ لیا ہے، جب سے ان سے جواب طلب کر رہے ہیں، اربوں اربوں روپے کی چوری ہیں، کیا ہے، کچھ ہے، وہ ایسے رکھتے ہیں کہ وہ کوئی پاکستان پہ احسان کر رہے ہیں کہ جواب دینے لگے ہیں۔
اس لیے جب تک جمہوریت کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہوتی وہ آگے نہیں بڑھتی. اب چائنا ہے, چائنا ہمارے سے آگے نکل گیا, ساری دنیا سے آگے نکل رہا ہے. وہاں تو الیکشن نہیں ہے, لیکن وہاں دونوں چیزیں ہیں. لیڈر جواب دہ ہے. وہاں 400 وزیروں کو 5 سال میں احتساب میں پکڑا گیا. 400 وزیروں کو 5 سالوں کے اندر ان کی اکاؤنٹیبلٹی میں جیلوں میں ڈالا گیا. وزیروں کو, 400 وزیروں کو. ان کا جو لیڈر ہے پریزیڈنٹ شی 30 سال کی سٹرگل سے اوپر پہنچا ہے. گاؤں سے کام شروع کیا اس نے. اس کی تاریخ دیکھیں, ایک پوری سٹرگل ہے اس کے پیچھے. 30 سال کی سٹرگل ہے. جو پرائم منسٹر لی ہے اس کی 30 سال کی سٹرگل ہے. پوری یہ نیچے سے سٹرگل کرتے 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 اوپر پہنچے ہیں, میرٹ کے اوپر پہنچے ہیں. اس لیے اگر الیکشن نہیں بھی ہے لیکن وہاں میرٹ بھی ہے اور ادھر اکاؤنٹیبل ہے, جواب دہ ہے. اور یہ انشاءاللہ جو ہماری جمہوریت ہے, جب اس طرف اب ہم جا رہے ہیں, ہمارے جو بھی پاکستان کا لیڈر ہوگا وہ اکاؤنٹیبل ہوگا, وہ جواب دہ ہوگا عوام کے سامنے. عوام کا پیسہ وہ اپنے اوپر نہیں خرچ کرے گا. عوام کا پیسہ عوام کے لیے ہوگا اور وہ قانون کے نیچے ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہی ملک کتنی تیزی سے اٹھے گا. اٹھ رہا ہے ابھی بھی جو اللہ کا کرم ہے, جس طرح کے انویسٹرز آ رہے ہیں پاکستان کے اندر, انشاءاللہ آپ دیکھیں زیادہ دیر نہیں ہے. میں اب آپ کے لیے صرف اسٹوڈنٹس آپ کے لیے اب آخری بات کرنے لگا ہوں. یہ جو زندگی کا سائیکل ہے اونچ نیچ کا, اس کا جو آپ کا جب آپ کے اوپر, اور جتنا جو چیز آپ ذہن میں جس کو پکچر کر سکتے ہیں, جو آپ کے ذہن میں تصور آ سکتا ہے, تصویر آ سکتی ہے, وہ ہو سکتا ہے. اللہ نے آپ کے اندر اتنی زیادہ طاقت دی ہے. اشرف المخلوقات بنائے انسان کو. فرشتوں کو کہا اس کے سامنے جھکو. جب شیطان نہیں جھکا تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے انسان کو کیا دیا ہوا ہے. آپ اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہے. اس کا مطلب آپ کے اندر اتنی پاور ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے زیادہ تر لوگوں کو. پاور آپ تب آپ کی باہر آتی ہے جب آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں. جتنا آپ چیلنج کرتے رہیں گے اتنی آپ کے اندر سے پاور نکلتی اوپر آتی جائے گی. اس کی سیکرٹ یہ ہے کہ جس وقت انسان کا پوٹینشل ختم ہوتا ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے. مثلا آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں ذہن میں ڈالیں, آپ کر سکتے ہیں. جو آپ کے ذہن میں پکچر ہو سکتا ہے نا, وہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ سمجھ جانا کہ برا وقت آئے گا, برا وقت آنا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسے اوپر چلے جائیں. نیچے آنا ہے, کہیں گریں گے آپ راستے میں. آپ کا امتحان ہوگا جب آپ مشکل وقت آئے گا. مشکل وقت میں جو لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں, ہار مان جاتے ہیں, ان کی زندگی پھر وہاں ادھر سے نیچے جانی شروع ہو جاتی ہے. یا آپ اوپر جاتے ہیں یا نیچے جاتے ہیں. یہ کوئی پلیٹو نہیں ہوتا, میں نے بتایا پلیٹو صرف قبر میں ہوتی ہے. آپ نے جب برا وقت آنا ہے, ہار نہیں ماننی. برا وقت آپ کو بتانے آیا ہے کہ آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں, اس کی نشاندہی کریں. یونیورسٹی ایجوکیشن آپ کو ایکوپ کرتا ہے, آپ کے ذہن کو ایکوپ کرتا ہے اپنی بہتر انالیسس کرنے کے لیے, اپنے غلطیوں کا جائزہ بہتر لینے کے لیے. اس کا جائزہ لیں, محنت کریں, پھر آپ اوپر آ جائیں گے. پھر آپ پہلے سے زیادہ تکڑے ہو کے اوپر آئیں گے. پھر جب آپ نیچے آئیں گے, پھر جب آپ محنت کریں گے آپ اور تکڑے ہوتے جائیں گے. تو زندگی اس طرح سٹیپنگ سٹون ہے. اسکول تیار کرتا ہے یونیورسٹی کے لیے, یونیورسٹی تیار کرتا ہے نوکری کے لیے. نوکری میں جب آپ کی ایمبیشن ختم ہو گئی کہ جی میں آرام سے اب زندگی گزار رہا ہوں, اس کا مطلب آپ کی زندگی رک گئی. جو کرکٹر میرے زمانے میں ریٹائر ہوئے تھے, میرے ساتھ ہوئے تھے, جنہوں نے اپنے آپ کو اس کے بعد زندگی میں صرف آسان راستہ لے لیا. آسان راستہ یہ ہوتا ہے میرے لیے کرکٹ کے بعد میں کچھ نہ کرتا, آرام سے میں کرکٹ کے اوپر بات چیت کرتا اور ساری زندگی آرام سے, اس سے یعنی کمفرٹ زیادہ میرے میں گزار سکتا تھا.
لیکن وہ اس کا مطلب میری زندگی کا جو ٹریجیکٹری ہے وہ ختم اس لیے ہو جانی تھی کہ چیلنج ختم ہو جانا تھا. جب چیلنج ختم ہوتا ہے انسان کا پوٹینشیل ختم ہو جاتا ہے. آپ کا پوٹینشیل تب تک ہے جب تک آپ کو چیلنج کرتے رہتے ہیں. اقبال کا شعر ہے کہ ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. جس وقت جب تک آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں, اپنے جنون کو چیلنج کرتے رہتے ہیں, آپ آگے بڑھتے جائیں گے, آپ اپنے اندر اور طاقت فیل کرتے جائیں گے. اور جب تک آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہیں گے آپ بوڑھے نہیں ہوں گے. کیونکہ بوڑھا پہلے آپ کا ذہن ہوتا ہے. میں نے کتنے لوگ ابھی میرے ساتھ جو تھے جب انہوں نے ریٹائر ہوئے گورنمنٹ سروس سے, ایک دم میں نے دیکھا برا, ایک دم بال اچھے بلے تھے, ریٹائرمنٹ کے بعد برا حال, بال سفید, موٹ پیٹ نکلایا باہر. زندگی سے چیلنج ہی ختم ہو گیا. میرے یہاں بیٹھے ہوئے آئی جی اور چیف سیکرٹری صاحب, میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ آپ کے لیے انشاءاللہ ہم نے اور چیزیں بھی کرنی ہیں. آپ کو اپنے جانے نہیں دینا اتنی جلدی, اور آپ کو بھی بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑنا ہے جو پنجاب کو انشاءاللہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے. تو میں صرف آخر میں بات دیکھیں, یہ آپ کو نمل یونیورسٹی نے زبردست اپرچونٹی دی ہے, آپ کو ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے. یہ صرف ایک پلیٹ فارم ہے. اب اس کو آپ نے جدھر بھی اب یہاں سے آپ جائیں گے نا اب جا سکتے ہیں. لیکن ایک ایڈوائز, کبھی اپنی زندگی کا مقصد پیسہ بنانا کو زندگی کا مقصد نہ رکھنا. پیسہ ہوتا ہے کسی مقصد کے لیے, پیسہ مقصد نہیں ہوتا. کیونکہ جس نے بھی میں نے زندگی میں جن لوگوں نے پیسے کو اپنا زندگی کا مقصد بنایا, میں نے ان کو کبھی خوش نہیں دیکھا. یہ سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے, کیونکہ اس کی اینڈ ہی نہیں ہے. ہمیشہ کوئی آپ سے زیادہ امیر نکلائے گا تو مقابلہ ہی چلتا رہے گا کہ پیسہ بناتے جاؤ. لوگ جس طرح میں نے آپ کو کہا یہ جو 62 لوگ ہیں یہ ہر روز 10 کروڑ روپیہ دن کا خرچ کریں اور کوئی آمدنی بھی نہ ہو, 400 سال لگیں گے ان کو اپنا پیسہ خرچ کرتے ہوئے. کیا اس پیسے سے کریں گے؟ اس لیے پیسہ جس طرح بل گیٹس ہے, دیکھیں اس نے پیسہ بنایا, وہ اب تقریباً سارا پیسہ انسانیت پہ خرچ کرتا ہے. یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ زندگی میں جو بھی آپ کریں گے یہ سمجھیں کہ اللہ کو ایک ہی چیز پسند ہے کہ جب آپ دوسرے انسانوں کی بہتری کریں گے, جب انسانیت کو آپ اس کی خدمت کریں گے, جو بھی ہنر ملتا ہے آپ کو, پیسہ ملتا ہے, علم ملتا ہے, جب وہ آپ انسانوں کے لیے استعمال کریں گے آپ کو سکون ملے گا. سلیپنگ پل کے بغیر آپ راتوں کو سوئیں گے, آپ کو کوئی سارے آپ کے خوف چلے جائیں گے, کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. مرنے کا خوف, ذلت کا خوف, پیسہ رزق کا خوف, یہ سارے خوف آپ کے تب ختم ہو جاتے ہیں جب آپ اس راستے پہ لگ جاتے ہیں جو آپ نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی ہیں. یہ آپ کی نماز کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے. اور جب آپ اس راستے پہ لگ جاتے ہیں قرآن کی آیت ہے کہ اللہ آپ کے خوف دور کر دیتا ہے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. آج نمل یونیورسٹی ہمیشہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں یہاں آتا ہوں, لیکن آج مجھے سب سے زیادہ اس لیے خوشی ہوئی کہ میں اب دیکھ رہا ہوں اس کی ایکسٹینشن بڑھتی جا رہی ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب ان کی فیکلٹی میں اور جو لوگ جس طرح اٹریکٹ ہو رہے ہیں, اب میرا یہ ایمان ہے کہ یہ یونیورسٹی پاکستان کے لیے ایک نالج سٹی کا کام دے گی کہ جس طرح آکسفورڈ اور کیمبرج نے برطانیہ کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گئے, صرف 2 یونیورسٹیز دیں. انشاءاللہ یہ یونیورسٹی پاکستان کی باقی بھی یونیورسٹیز کے لیے ایک ماڈل بنے گی. یہاں ریسرچ ہوگی, یہ ایک خوبصورت جگہ کے اوپر ایک خوبصورت یونیورسٹی بنے گی.
اور ہمارے چیف منسٹر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ وہ چیف منسٹر اس کی مدد کریں گے. تو اس نے ہاں میں آخر میں بھی میں نے یہ کہنا ضرور ہے, مجھے پتہ ہے آج جگہ ٹھیک نہیں ہے لیکن میں نے کہنا ضرور ہے, کیونکہ میں اسمبلی میں مجھے موقع نہیں ملتا, وہ بات نہیں کرنے دیتے, اس لیے میں وہ آج آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. مجھے انہوں نے کہا کہ جناب بڑی غلط شہباز شریف نے عثمان بزدار کے اوپر بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار انشاءاللہ پنجاب کے بیسٹ چیف منسٹر بنیں گے. میں یہ کیوں سمجھتا ہوں؟ کیونکہ عثمان بزدار اپنی اقتدار کو اپنی ذات پیسہ بنانے کے لیے نہیں استعمال کریں گے, اپنی فیکٹریاں اپنی شوگر مل نہیں بنائیں گے, بینک آف پنجاب سے قرضے نہیں لیں گے, اپنے رشتہ داروں کو نہیں نوازیں گے, اپنے بیٹوں کو اربوں پتی نہیں بنا دیں گے, کیونکہ ان میں عاجزی ہے, تکبر نہیں ہے, 40 گاڑیوں کے پروٹوکول میں نہیں پھرتے, 35 کروڑ روپے چیف پرائم منسٹر کا جہاز نہیں استعمال کیا, ان کے وہ بیٹے ڈر کے احتساب سے باہر نہیں بھاگے ہوئے, ان کا داماد پیسے چوری کر کے باہر نہیں بھاگا ہوا, ان کا علاج پاکستانی ہسپتالوں میں ہوگا, یہ شریف خاندان کے چیک اپ بھی باہر کے ہسپتالوں میں ہوتے ہیں, یہ پاکستان میں علاج بھی ہوگا اور انشاءاللہ ہاسپٹل ایسے بنائیں گے کہ پاکستان سے لوگوں کو باہر علاج کروانے نہ جانا پڑے. ایک سب سے پاسماندہ علاقے سے ہیں, ٹرائبل ایریا سے ہیں, ڈی جی خان کے, جدھر لوگوں کے پاس ان کے گھر میں بجلی نہیں ہے, صاف پینے کا پانی نہیں ہے, 2.5 لاکھ لوگوں میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے. ان کو احساس ہے کہ عام آدمی کس مشکلات سے گزرتا ہے, ان کو پتہ ہے کہ لوگ ہمارے ملک میں جو نچلا طبقہ ہے اس کو کس دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, دل میں احساس ہے. اس لیے انشاءاللہ عثمان بزدار بہترین چیف منسٹر بنیں گے. شکریہ.